بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریاست تلنگانہ کے مسلم مسائل پر اور پھر ہمارے شہر حیدرآباد کے ممبر آف پارلیمنٹ نے کچھ باتیں کہی ہیں گزشتہ 2-3 دن میں، اور مسلم مسائل کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ بھائی مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لون کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں، سیکریٹریٹ بن گیا مسجد کیوں نہیں بنی، بنجارہ بھون بن گیا اسلامک کلچرل سینٹر کیوں نہیں بنا، اور بہت ساری سمجھیے کہ باتیں۔ اور پھر کسی نے یاد دلایا میٹرو ٹرین، تو انہوں نے کہا ہاں میٹرو ٹرین بھی ہے۔ تو یہ سوالات بہرحال آج گزشتہ 9 سال سے نہیں کیے گئے، آج انتخابات کے قریب یہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ 9 سال سے ٹی آر ایس حکومت سے دوستی بھی رہی، ٹی آر ایس کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی بار بار کہا کہ ہمارا الائنس ہے مجلس اتحاد المسلمین سے، اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے بھی یہ کہا کہ چیف منسٹر بہت اچھے آدمی ہیں، میں ان کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر فلور لیڈر نے ہاؤس پر آن ریکارڈ یہ بات کہی، آپ کا مقام تو چیف منسٹر نہیں بلکہ آپ کا مقام تو ملک کے پرائم منسٹر کا مقام ہے، اور آپ کو اس مقام تک جانا چاہیے۔ یہ تمنا اور یہ ذوق بہت اچھی بات ہے، ہر ایک کے دل میں کچھ تمنا ہوتی ہے، کچھ ذوق ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے نام پر اور مسلم سیاست کے نام پر، مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹیو ہونے کا دعویٰ کرنے کے نام پر جو قیادتیں ابھری ہیں، اور گزشتہ 60 سال کا اگر ہم پرانے شہر کا جائزہ لیں تو گزشتہ 60 سال میں پرانے شہر میں کتنی ترقی ہوئی، کتنا سمجھیے کہ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، کتنے سرکاری دفتر پرانے شہر میں سمجھیے کہ آئے اور کتنے اٹھ کر چلے گئے، اور پرانے شہر میں پولیس کے کتنے کیسز بک ہوئے، اور اسی مناسبت سے اسی کرائم سے اگر نئے شہر میں دیکھیں تو کتنے کیسز بک کیے گئے اور کتنوں کو کونسلنگ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک بڑی بدنصیبی کی داستان ہے۔ اور پھر ابھی ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی حکومت سے پوچھنا میرا حق ہے، میرا اختیار ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ بے شک امت نے آپ کو سوال کرنے کا اور مسائل کو حل کرنے کا اختیار کلی سیاسی طور پر دیا ہے، اور گزشتہ 9 سال میں آپ نے کیا کیا حاصل کیا اور کیا کیا کھویا ایک عظیم داستان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یادادری مندر کا بھی ذکر کیا، تو یادادری مندر کا جب آپ نے ذکر کیا تو خدا را آپ 9 سال میں کتنے بار چیف منسٹر سے سمجھیے یہ مطالبہ کیا کہ مساجد کی شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ مساجد کو بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، قبرستانوں کی زمینات کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیا آپ نے یہ سوال کیا کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کیوں شہید کر دی گئی، جبکہ ان کا تاریخی ایک ریکارڈ ہے، اور وہ زمین جو سیکریٹریٹ میں مساجد تعمیر تھی وہ زمین تلنگانہ حکومت کی جاگیر نہیں تھی، وہ انڈر وقف آتی، وہ سمجھیے کہ مسلمانوں کی خالص مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ تو آپ حکومت کے نشے میں ہماری مساجد کو شہید کر دیے، لیکن خدا را امت یہ سمجھیے کہ صاحب جواب ان سے پوچھے کہ یہ چیف منسٹر نے ٹویٹ کیا کہ ڈبریز گرنے سے مسجد کا ایک پورشن شہید ہوا ہے، اس کو بنا دیا جائے گا۔ اس کے جواب میں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے ویلکم ٹویٹ کیا، آن ریکارڈ موجود ہے۔ جب دونوں مساجد شہید ہو گئی تھی
تحریک مسلم شبان مستقل سمجھیے کہ پکار رہی تھی کہ مساجد شہید ہو گئی، اور پھر اسی رات کو، جس رات کو معلوم ہوا کہ مساجد شہید ہوئی، تو مغرب کو ہی میں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس پر ہم لڑائی لڑیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ چیف منسٹر سے ملاقات کی جائے اور ان سے سامنے بات کی جائے۔ میں نے کہا کہ چیف منسٹر جانتے ہیں کہ مساجد شہید ہوئی ہیں، تو ہم اس چیف منسٹر سے سڑک پر بات کریں گے، ہم جا کر کوئی درخواست پیش نہیں کریں گے۔ اور یہ ہمارا اسٹینڈ سمجھیے کہ مضبوطی سے تھا۔ حالانکہ بعض علماء نے میٹنگ میں یہ کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ چیف منسٹر جانتا ہے مساجد شہید ہو گئی، ہم جا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم سڑکوں پر اس مسئلے کو طے کریں گے۔ چنانچہ ہم نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی، مختلف مساجد میں دعائیہ اجتماعات ہوئے، مساجد کے سامنے فلیش پروٹیسٹ ہوئے، مختلف چوراہوں پہ فلیش پروٹیسٹ ہوئے، حتیٰ کہ میں نے کال کی کہ سب سیکریٹریٹ مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلیں، تو 3 کلومیٹر تک پولیس چھاؤنی بنا دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو پہنچایا۔ 2 دن ہم انڈر گراؤنڈ رہنے کے بعد سڑک پر سمجھیے کہ نماز ادا کرے، اس کے بعد حکومت ہوش میں آئی۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک تاریخ ہے۔ پرانے شہر سے یہ 60 سال کے درمیان پاسپورٹ آفس چلے گیا، کمشنر آفس چلے گیا، بلدیہ آفس چلے گیا، اور مرکزی دوسرے آفیسز سب نئے شہر کو منتقل ہو گئے، لیکن اللہ ماشاءاللہ اس پر کبھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ پرانے شہر کتنا ترقی کرا، یا پھر تلنگانہ کے مسلمانوں کی کس قدر نمائندگی کی گئی، وہ سمجھیے کہ تلنگانہ کا مسلمان اچھی طرح جانتا ہے۔ منادر کو ہزاروں کروڑ روپے دیے گئے، اور دوسری طرف مساجد شہید کر دی گئیں۔ سیکریٹریٹ کی مساجد، شاہ میر پیٹ کی مسجد کی شہادت ہوئی، اور پھر سمجھیے شمشا آباد مسجد کی شہادت ہوئی، کھمم میں فارسٹ کے اندر جو مسجد تھی اس مسجد کی بھی شہادت ہوئی، اور حتیٰ کہ امبر پیٹ میں ایک خانہ مسجد شہید کی گئی۔ وہاں ہوم منسٹر اور پھر اس وقت کے وقف بورڈ کے چیئرمین نے آ کر کہا کہ میں اپنے خرچے پر بناؤں گا، وقف بورڈ ساری ذمہ داری لے گا۔ اور وہاں کے مسلمان وہاں شیڈ ڈال رہے تھے، ان کے ایم ایل اے احمد پاشا خادری وہاں پہنچتے ہیں، شر پیدا ہوتا ہے، مسجد کا شیڈ نکل جاتا ہے، راجہ سنگھ آ جاتا ہے، اور ایک پورا سمجھیے کہ جو میچ فکسنگ گیم پلان تھا اس فلائی اوور برج کے تحت وہ میچ فکسنگ ہو جاتی ہے۔ آج تک مسجد تعمیر نہیں ہوئی، نہ مسجد کی زمین کا پروڈکشن ہوا، جبکہ ہوم منسٹر نے خود مجھ کو اور علماء کو، اس علماء میں خود جامع رحمانیہ کے سمجھیے کہ مفتی غیاث بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے، اور دوسرے علماء بھی موجود تھے، یہ کہا کہ مشتاق ملک صاحب تھوڑا سا صبر کر لیجئے، چیف منسٹر راضی ہے مسجد بنانے پر، آپ احتجاج مت کریے، برج کا ڈائریکشن چینج ہوگا۔ ہوم منسٹر قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کریں، مفتی غیاث جو آج حکومت کی تائید کر رہے ہیں، اور سیکریٹریٹ مساجد میں انہوں نے یہ کہا کہ شرپسند لوگ شرپسندی کر رہے تھے، حکومت تو مسجد بنانا چاہ رہی تھی، وہ جواب دے دیں اس بات پر کہ ایک مسجد ایک خانہ کے تعلق سے ہوم منسٹر نے یہ کہا کہ بھائی چیف منسٹر تیار ہے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے پہنچتے ہیں، وہاں شیڈ کی تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی، گڑبڑ پیدا کی جاتی ہے، مسجد کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک خانہ مسجد اور اس کا عاشور خانہ دونوں بھی آج سمجھیے کہ نہیں بنے، برج اوپر سے پڑ چکا ہے۔ حکومت اس کا جواب دے۔ اسد الدین اویسی صاحب یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ایک خانہ مسجد کی بات کی گئی، جبکہ 50 لاکھ روپے کمپنسیشن منسپل سے سمجھیے کہ اٹھایا گیا، اور وقف بورڈ یہ لکھتا ہے کہ بھئی کمپنسیشن ہم کو دیا جائے۔ تو آج وقف بورڈ میں جو لوگ موجود ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے لوگ موجود ہیں، وہ یہ کیوں نہیں کہے کہ بھئی مسجد کا کمپنسیشن کیسا لیا جاتا؟ آن ریکارڈ باتیں، میرے پاس فائلز موجود ہیں، آن ریکارڈ باتیں ہیں، وقف بورڈ لکھتا ہے، پلاننگ سمجھیے کہ صاحب پلاننگ کمشنر کو، سٹی پلاننگ کمشنر کو لکھتا ہے کہ کمپنسیشن ہم کو دیا جائے۔ اس پر مجلس اتحاد المسلمین کچھ نہیں کہتی۔ 12% ریزرویشن کی بات چیف منسٹر نے کہی، اور 2014 میں 2019 میں ایک بڑا ٹولہ مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ
یہ ٹی آر ایس کو ووٹ دیا، 12% ریزرویشن کی بات کبھی نہیں کی گئی، اور آج تک بھی 12% ریزرویشن کی بات نہیں کی جاتی، جبکہ ایس ٹیز کو 6% سے 10% ریزرویشن دے دیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے 12% کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر کیوں بات نہیں ہوتی؟ اولڈ سٹی کیا یتیموں کا سمجھیے کہ صاحب یتیموں کا شہر ہے؟ اولڈ سٹی کی بدحالی، اولڈ سٹی کی بے روزگاری، اولڈ سٹی میں خواتین کی پریشانیاں، معاشی بدحالی کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور آج اولڈ سٹی میں بہت سے مسلمان ایسے جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ایسے سلم علاقوں میں رہتے ہیں کہ ان کے محلوں کے کتے جو ان کے محلوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بہتر رہتے ہوں گے، لیکن ان کا ووٹر اس سے زیادہ بدترین صورتحال میں ہے۔ لیکن اس کے بعد دعوے کیے جاتے ہیں اولڈ سٹی میں میٹرو ریل کیوں نہیں آئی؟ آپ نے کتنے بار سیریسلی سوال اٹھایا؟ یا پھر اس پر سیاسی پارٹی اگر حکومت بات نہیں سن رہی ہے تو دھرنا دیتی ہے، احتجاج کرتی ہے، واک آؤٹ کرتی ہے۔ ارے واک آؤٹ تو چھوڑ دیجئے، آپ راجہ سنگھ گستاخی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہم نے ریلی کا اعلان کیا اور راجہ سنگھ کو پی ڈی ایکٹ میں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا، اس مطالبے کی تکمیل ہوئی، ریلی کو ہم نے سمجھیے کہ ملتوی کیا، لیکن اسی راجہ سنگھ کے ساتھ آپ ہاؤس میں جا کر پھر بیٹھتے ہیں۔ آپ ہاؤس سے واک آؤٹ نہیں کرتے کہ ہم گستاخ رسول کے ساتھ ہاؤس میں نہیں بیٹھیں گے، اس کو ہاؤس سے باہر نکالا جائے، جبکہ ہم نے سمجھیے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کی ایم ایل اے شپ کو بھی ختم کیا جائے۔ اس کے بعد پھر آپ کا ایک ایم ایل اے دوڑتے ہوئے اسپیکر کرنے گیا کہ صاحب اس کو بھی ایم ایل اے ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ جب آپ کا بھی مطالبہ تھا، ٹھیک ہے ہم نے مطالبہ پہلے کیا، آپ کا مطالبہ بھی یہ تھا، تو پھر ہاؤس میں آپ اس کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ آپ بتلائیے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ صاحب فائنانس کارپوریشن کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر حکومت کی بات کہوں تو برہمن سماج بن گیا، لیکن اسلامک کلچرل سینٹر نہیں بنا۔ بنجارہ سماج کا بھون بن گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے سمجھیے کہ آج بھی درگاہ کا جو برج بننا تھا، حضرت میر محمود صاحب کی پہاڑی کی درگاہ کا جو ریمپ بننا تھا وہ ریمپ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہندو انڈومنٹ کو جو سمجھیے کہ آپ آسانیاں دیتے ہیں، ہندو انڈومنٹ کو جو فیسلٹیز ہیں، کیا وقف بورڈ کے کام کرنے والے یا وقف بورڈ کے اسٹاف کو وہ فیسلٹیز ہیں؟ یا پھر وقف بورڈ میں کتنے برسوں سے کوئی اسٹاف ہی نہیں آیا ہے؟ وقف بورڈ سمجھیے کہ یتیموں کا اور لٹیروں کا آپ کے اشارے پر وقف بورڈ چلتا ہے۔ درگاہ کمیٹی آپ کی مرضی سے بنتی ہے، مساجد کمیٹی آپ کی مرضی سے بنتی ہے، درگاہوں کے جو حراج ہوتے ہیں وہ حراج آپ کی مرضی سے وہ ٹینڈرز دیے جاتے ہیں، بظاہر وہ ٹینڈرز سمجھیے کہ صاحب اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ پوزیشن ہے کہ کئی مساجد اور کئی درگاہوں کے سمجھیے متولی اور کمیٹیاں جب تک کہ آپ کا گرین سگنل نہیں آتا وہ سمجھیے کہ اس کے بغیر نہیں چلتا۔ وقف بورڈ تو آپ کے اشارے پر ہی چلتا ہے، اور پھر وقف کی تباہی پر آپ کیا رونا رو رہے ہیں؟ پورا وقف بورڈ آپ کے اشارے پر چلتا ہے، پورا وقف بورڈ آپ کی مرضی کے بغیر پتہ وقف بورڈ میں نہیں ہل سکتا۔ چیئرمین بھی آپ کی مرضی سے آتا ہے، بغیر آپ کی مرضی کے آپ کے کنسرن کے چیئرمین نہیں آتا۔ اردو اکیڈمی، اردو زبان دوسری زبان، اردو کو برباد کر دیا گیا تلنگانہ کے وجود میں آنے کے بعد، خالی نعرے لگائے گئے اردو زبان۔ ابھی سمجھیے کہ تلنگانہ کے 10 سال منایا گیا تاسیس کا، اس میں لفظ اردو کا کوئی استعمال نہیں ہوا۔ اس پر آپ نے کتنا احتجاج کیا، اس پر آپ نے کتنی بات کی، کتنا لوگوں کو سمجھیے کہ بتلایا۔ یہ سب تماشے ہیں، یہ تماشے سمجھیے کہ ختم ہونے چاہیے۔ یہ سمجھیے کہ اور پھر پرانے شہر کی جو مسلم خواتین ہیں، ان مسلم خواتین کے تعلق سے کوئی مبسوط پروگرام آپ کے پاس نہیں ہے۔ بے روزگاری کے تعلق سے کبھی حکومت کو آپ نے کوئی پروگرام نہیں دیا۔ آج مسلمانوں کی معاشی تعلیمی بدحالی کا کیا عالم ہے، اور ریاست میں آہستہ آہستہ مسلم کلچر تباہ کر دیا جا رہا ہے، پورا مسلم کلچر تباہ کر دیا جا رہا ہے۔ اچھا بھائی، اوور نائٹ چیف منسٹر نے وقف بورڈ آفس کو تالا ڈال دیا، وقف بورڈ کے ریکارڈ روم کو۔ آپ نے سمجھیے کہ تالیاں بجائی، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس کی کیا فائنڈنگ آئی، کیا اس کے فوائد ہوئے،
کتنی جائیدادیں بچائی گئی، آج تک تالا پڑا ہوا ہے وقف بورڈ کے ریکارڈ سیکشن کو۔ ارے اس سے زیادہ زنخہ پن اور سیاست میں کیا ہو سکتا ہے کہ تم ایک وقف بورڈ کا تالا تک نہیں کھلا سکے۔ حکومت میں سمجھیے افطار پارٹی میں جا کے منہ میں کھجور کھا لینا، اور پھر مساجد میں اپنے لوگوں کو 2-2 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ 1 لاکھ روپے جو کھانے کے، اور پھر پھٹے چندیوں بانٹ دے کر کہنا کہ بھائی زبردست ہے، کیا ایک بریانی میں پوری قوم کو بیچ دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک کھجور کھا کر قوم کو سمجھیے بتلا رہے ہیں کہ بھائی بہت اچھا چیف منسٹر ہے۔ مسلمانوں کو کیا ملا 9 سال میں، آپ بتلائیے۔ مسلمانوں کو اور پرانے شہر کے لیے آپ نے 9 سال میں کیا حاصل کیا؟ ایک چیز بتلا دیجئے کہ پرانے شہر کے لیے ہم نے یہ حاصل کیا، پرانے شہر میں یہ ڈیولپمنٹ کیا گیا، برج بن رہا ہے یا روڈ بن رہی ہے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ تعلیمی پسماندگی اور معاشی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے کتنے انڈسٹریز آئے، کتنے لونز بینک سے ملے، کتنے سمجھیے خود روزگار اسکیمات پرانے شہر میں یا تلنگانہ کے وہ سمجھیے ڈومینیٹڈ مسلم ڈسٹرکٹس میں دیے گئے، آپ بتلائیے۔ آپ سمجھیے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کی بار بار بات کرتے ہیں، سودھیر کمیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سودھیر کمیشن کی رپورٹ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سودھیر کمیشن کی رپورٹ چلا کر کہہ رہی ہے کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، ان کی تعلیمی پسماندگی، حتیٰ کہ سودھیر کمیشن نے اپنی فائنڈنگ میں یہ تک کہا کہ جو مسلم سمجھیے کہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، جن کو پرموشنز ملنا چاہیے، اس میں بھی ڈسکرمنیشن ہے، اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے۔ آپ نے کبھی آواز اٹھائی؟ کبھی مسلم امپلائیز کے تعلق سے آپ نے کہا؟ کبھی مسلمانوں کی معیشت کے تعلق سے کچھ کہا؟ آج لوگ سسک رہے ہیں، آج لوگ بلک رہے ہیں۔ دوسری طرف پرانے شہر کو آپ نے برباد کر دیا، وہ پرانا شہر جس کی خودداری، جس کی دینی حمیت، جس کی دینی غیرت اور جس کا ایک اپنا وقار تھا، وہ سب کو آپ نے برباد کر دیا۔ آج پرانا شہر سود کا اڈا بنا ہوا ہے۔ آج پرانا شہر سمجھیے کہ ڈرگ مافیاز یہاں پلتے ہیں، ڈرگ سمجھیے کہ مختلف شکلوں میں نشاور چیزیں نوجوانوں کو اور فلاں کو مہیا کی جا رہی ہیں۔ آج سمجھیے جوے کا اڈا پرانا شہر بن گیا ہے۔ میرے آنسو نکل جاتے ہیں، پروسٹیوشن کے بھی بہت سارے مقامات پرانے شہر میں انٹرٹین کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب اس وقت تک نہیں ہو سکتا تب تک کہ پولیس خاموش نہ بیٹھے اور اس کو سیاسی سرپرستی حاصل نہ ہو، سیاسی سرپرستی حاصل نہ ہو۔ آپ بودھن میں جا کر شکیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انسپیکٹر ہے اس کو ساؤتھ زون بھیج دیا جائے۔ تو ساؤتھ زون کے جو پولیس آفیسرز ہیں، کیا پرانے شہر سے نشے کی لعنت کو ختم کرے؟ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے پرانا شہر نشے کی لت میں ڈوب رہا ہے۔ نشے کی وجہ سے کئی مرڈرز ہو رہے ہیں، نشے کی وجہ سے کئی ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہیں۔ اور یہ صورتحال کیوں آئی؟ کیونکہ کوئی سماجی کام، کوئی مذہبی کام، کوئی دینی تحریک، کوئی اصلاحی تحریک آپ پرانے شہر میں آگے بڑھنے نہیں دیتے، اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کو مختلف نشوں میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں۔ سود کا سب سے بڑا کاروبار، ابھی ایک رپورٹ آئی، ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ آئی کہ سود کا لین دین اور سود پر سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ اولڈ سٹی کے مسلمان ہیں۔ کہاں بات کر رہے ہیں کہ صاحب ہماری قیادت اتنے سال کی یہ ہے، ایسے ہے۔ اب اس کے بعد پولیٹیکل تماشا سمجھیے آپ رچنے جا رہے ہیں، جس KCR کے ساتھ آپ ہنی مون منائیں 9 سال اور مسلمانوں کو تباہ برباد کیا، مسلم اداروں کو تباہ برباد کیا ان 9 سالوں میں۔ اب اس کے بعد آپ نکل کر کچھ KCR کی مخالفت فلاں اور KCR کی عاشقی تو بالکل عیاں اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ BJP کے ساتھ ہے، اور BJP کے ساتھ 3 طلاق پر KCR ٹھہرا رہا، 370 پر KCR ٹھہرا رہا۔ پورے 9 سال میں KCR نے پارلیمنٹ میں سوائے BJP کے ساتھ دینے نریندر مودی کے بلز کی حمایت کرنے کے کچھ اور نہیں کیا، اور آپ کی زبان کچھ نہیں کھلی۔ KCR بہت اچھا آدمی ہے،
بہت اچھا چیف منسٹر ہے، آپ نے تعریف کی، خود دارالسلام کے پلیٹ فارم سے کہا میں مرتے دم تک KCR کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ پکڑے رہیے، مسلمان انشاءاللہ آپ کا ساتھ سمجھیے کہ چھوڑ دیں گے، آپ کو جھٹک دیں گے، اور مسلمان اس وقت کوئی لمبی شیروانی یا کوئی لمبے بھاشن کی بنیاد پر ووٹ نہیں دے گا، مسلمان اسٹریٹجیکل ووٹ دے گا، فرقہ پرستوں کو شکست دینے، دلالوں کی ٹیم کو شکست دینے، اور اپنے ایک بہتر مستقبل کے لیے مسلمان ووٹ دے گا۔ اور انشاءاللہ تحریک مسلم شبان کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ سیاست میں سمجھیے ڈائریکٹ وہ انوالو نہیں ہے، لیکن سیاست کے دھارے کو کیسے پلٹنا اور کس کو نیچے گرانا تاریخ جانتی ہے، 94 بھی جانتی ہے، 97 بھی جانتی ہے۔ بہرحال میں گنانا نہیں چاہتا، اہم سمجھیے کہ کیا اسٹریٹجی اپنانا چاہیے وہ اپنائیں گے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ جو میں مسائل کو اٹھایا ہوں ان سے سوال کریے، آپ کو بنتا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے۔ آج یہ بڑی بڑی باتیں کر کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مسلم ووٹ کو سمجھیے منتشر کرنا چاہتے ہیں، چتر بتر کر کے فرقہ پرست طاقتوں کو یہ لانا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کو چوکس اور چوکنا رہنا پڑے گا، نہ عثمانیہ بنا، نہ سمجھیے کہ کچھ ہوا، اور جتنے اپوائنٹمنٹس ہوئے اس میں کسی مسلمان کو نہیں لیا گیا۔ پہلی مرتبہ کوئی VC نہیں ہے، پہلی مرتبہ کوئی پبلک سروس کمیشن کا ممبر نہیں ہے، کوئی سمجھیے کہ BC کمیشن کا مسلمان ممبر نہیں ہے۔ ان کی زبان جب نہیں کھلی، آج کھل رہی ہے۔ آج باتیں وہ بھی مٹی مٹی چپ اوپر کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو چوکس رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور فرقہ پرستوں کو شکست دینے کے لیے ایک مبسوط حکمت عملی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، اور مجھے امید ہے، توقع ہے کہ آپ اس حکمت عملی کو کامیاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔